ہم دو چیزوں کے قائل ہیں، ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ آج آپ کو ماہ ربیع الاول شریف میں بڑے جلسے ملیں گے، بڑے کانفرنس ملیں گی اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے سیرت کانفرنس۔ بھئی ہم کہتے ہیں سیرت کانفرنس ہونی چاہیے۔ سیرت ہے تو سب کچھ ہے، سیرت نہیں تو کچھ نہیں، کردار نہیں تو کچھ نہیں، سیرت ہے تو سب کچھ ہے۔ مگر خدا کے لیے صرف سیرت کی بات کرنا اور صورت مصطفیٰ کی بات نہ کرنا، یہ کیا کمال ہے؟ سیرت بعد میں ہے، صورت سب سے پہلے۔ سیرت بعد میں ہے، صورت پہلے ہے۔ پہلے صورت ہے پھر سیرت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت وہ ہے جو مصطفیٰ کی صورت کی بھی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن۔ قرآن اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ میرے لیے صرف منزل ہدایت کا صرف قرآن ہے، وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کہے میرے لیے صرف حدیث ہے، وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تک وہی پہنچے گا جس نے اللہ کا قرآن بھی تھاما ہے، مصطفیٰ کی سنت کو بھی تھاما ہے۔ قرآن نے صرف یہ کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ قرآن نے تو کہہ دیا نماز پڑھیں، فجر کے وقت 4 پڑھنی ہے، ظہر کی ہم نے 12 پڑھنی ہے، عصر کی ہم نے 8 پڑھنی ہے، مغرب کی ہم نے 12 پڑھنی ہے، عشاء کی ہم نے 17 پڑھنی ہے۔ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ فجر کی تعداد یہ ہے، ظہر کی تعداد یہ ہے، مغرب کی تعداد یہ ہے، عشاء کی تعداد یہ ہے۔ اور قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا نماز میں غلطی لگ جائے تو ایسے کر لیا کرو، قرآن نے کہیں نہیں کہا پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھو، 7 سورت ملا لیا کرو، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھو۔ قرآن نے اتنا کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ قرآن چپ ہو گیا، قرآن خاموش ہو گیا۔ اب اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ نماز کیسے ہے، قرآن سے لینا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، طریقہ جتنا بھی ہے مصطفیٰ کی سنت سے سیکھا جائے گا۔ حضور کی سنت کو تو نکال ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا صبح سے لے کر شام تک۔ روزہ صحیح کیسے رہتا ہے، روزے کی ٹائمنگ کیا ہے، روزے کے اوقات کیا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ پتہ چلا ہم الحمدللہ قرآن کو بھی تھامنے والے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کو بھی تھامنے والے ہیں۔ اور جو صرف اور صرف جو یہ کہتا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے، منزل تک وہ بھی نہیں پہنچتا۔ جو یہ کہتا ہے میرے لیے صرف محمد کافی ہے، منزل تک وہ بھی نہیں پہنچتا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ یہ ایک آدم کا بھی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو ہر کسی کے ساتھ لگتا ہے، مگر اب پہلے لگتا تھا، اب نہیں لگتا، اب قیامت تک لگتا ہے تو محمد الرسول اللہ لگتا ہے۔ منزل کے لیے قرآن بھی ضروری ہے اور قرآن کے ساتھ حضور کی سنت بھی ضروری۔ اب آئیے ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے بات کر رہے ہیں۔ قرآن ایک تھیوری ہے، حضور کی ذات کیا ہے؟ قرآن ایک تھیوری ہے، حضور کی ذات پریکٹیکل ہے۔ قرآن کہتا ہے صرف اس کو نہ دیکھو، حضور کی صورت کو بھی دیکھو، حضور کی سیرت کو بھی دیکھو۔ صرف سیرت کو لے کے بیٹھ جاؤ گے تب بھی منزل نہیں ملے گی، صورت کو لے کے بیٹھ جاؤ گے تب بھی منزل نہیں ملے گی۔ رب نے ہمیں دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا مصطفیٰ کی صورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دعا کہہ لیا کرو، مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کو دیکھ لیا کرو۔ اس جیسا اخلاق کہاں ہے؟ تو گویا دونوں چیزیں ہیں، ہمارے لیے حضور کی صورت بھی ہے، ہمارے لیے حضور کی سیرت بھی ہے۔ اس لیے الحمدللہ جہاں میلاد کی بات آتی ہے صورت کی بات بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ میلاد کا جلوس ہو، ڈگ لگا کے ڈانس کیا جائے، یہ سیرت کے خلاف ہیں۔ ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہے جلوس گزر رہا ہے چراہوں میں ڈگ لگا کے کوئی اور چیز چلائی جائے، نہیں، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کی خوشی مناؤ تو حضور کی سنت کے مطابق مناؤ۔
صورت بھی ہے سیرت بھی ہے۔ میں 3-4 باتیں حضور کی پہلے صورت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ سارے فرشتے میرے سامنے آ گئے ہیں، کاش اس نور کو ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں میں بھی دیکھ سکوں۔ کہاں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں رکھا، سامنے دیکھا، بوسہ لے کر مصطفیٰ کے نور کو چوم لیا، زیارت بھی کی۔ اب جب شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو شیش علیہ السلام نے کہا ابا جی ایک بات تو بتائیں، جس نور کی اتنی آپ عزت کر رہے ہیں، اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ نور کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے یہ آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نور ہے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کا۔ ابا جان کیا وہ آپ سے رتبے میں زیادہ ہیں، عزت میں زیادہ ہیں؟ سنیے آدم علیہ السلام نے 6 باتیں کہیں اپنے بیٹے کو، شیش کو 6 باتیں کہیں اور کہا بیٹا تو اس محمد کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس امت کی 6 ایسی باتیں بتاؤں رب نے مجھے بھی عطا نہیں کی جو رب نے محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا کی ہے۔ سنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی حیثیت ہے، آپ کا کتنا مقام ہے، مگر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ 6 چیزیں ہمیں ملی ہیں تو ہم آدم سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ نو آدم علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں، ابو البشر ہیں، مگر یہ 6 چیزیں ابا جی پھر بتائے وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں ملی، مصطفیٰ کی امت کو ملی ہے۔ فرمایا پیارے بیٹے پہلی بات یہ ہے مجھے رب نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا پیارے بیٹے میں چلا گیا، مجھے کہا اس کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا۔ ابا جان پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہوا یہ کہ اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ مجھے جنت سے کیا ہے؟ مجھے کہا اس کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا، جنت سے نکال دیا۔ تجھے اس مصطفیٰ کی امت کی بات بتاؤں، ایک خطا نہیں کرے گی، ایک نافرمانی نہیں کرے گی، سینکڑوں نافرمانیاں کرے گی، مگر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، بار بار جنت میں داخل کیا جائے گا، بار بار جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ابا جان دوسری بات فرمایا مجھے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے قریب نہیں جانا۔ پیارے بیٹے میں چلا گیا، جب میں گیا تو پھر میرے ساتھ سلوک کیا ہوا، مجھ سے میری بیوی کو جدا کر دیا، میں آدم کہاں اور حضرت حوا کہاں۔ فرمایا اس امت کی بات بتاؤں، نہ جانے سینکڑوں غلطیاں ہوگی مگر خامند کو بیوی سے جدا کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کیا جاتا۔ ابا جان تیسری فرمایا مجھے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا۔ فرمایا بیٹا آگے ہوا یہ کہ بڑی دیر کے بعد جا کے میری دعا قبول ہوئی، ایسا ہی ہے نا، بڑی دیر کے بعد جا کے میری قبول ہوئی، مگر اس امت کی بات بتاؤں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہوں گی، کتنے گناہ ہوں گے، بڑی دیر کے بعد دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس دروازے میں گناہ کیا جائے گا، ساتھ والے دروازے میں سچے دل سے توبہ کرے گا، رب اس کی امت کی توبہ کو قبول فرما لے گا اسی لمحے میں، کوئی وقت لمبا نہیں دیا جائے گا۔ ابا جان چوتھی فرمایا مجھے کہا اس کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا۔ فرمایا دعا بڑی دیر کے بعد بھی ہوئی۔ فرمایا چوتھی یہ ہے کہ جگہ بدل کے ہوئی، آدم علیہ السلام کی دعا جگہ بدل کے ہوئی نا، قبول۔ فرمایا اس کے لیے جگہ کو بدلا نہیں جائے گا، اس کی امت کے لیے رب ساری زمین کو پاک پیدا کر لے گا۔ اس امت کے آپ گاؤں والے ہو نا، دیہات والے ہو، یہ باہر فصلوں کو پانی دینے کے لیے جب بننے پہ نماز کا ٹائم وہ پڑھ لیتے ہو کہ نہیں یار؟ کیونکہ ساری زمین کیا ہے حضور کی امت کے لیے۔ فرمایا ابا جان پانچویں فرمایا مجھے کہا، قرآن کہتا ہے عصا آدم ربہ فغوا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرمایا مجھے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا۔ عصا آدم ربہ فغوا قرآن کی آیت ہے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھے زمین پہ بھی مشہور کر دیا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، آسمان پہ بھی مشہور کر دیا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ عصا آدم ربہ فغوا اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی کیا، یہ تو حکم ربی تھا، گندم کھانی تھی، دنیا میں آنا تھا، یہ سسٹم چلنا تھا، مگر قرآن کہتا ہے
آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے مجھے کہا اس کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا تو زمین پہ بھی مشہور کر دیا، آسمان پہ بھی مشہور ہو گیا، زمین والوں کے سامنے بھی میری داستان، آسمان والے فرشتے جو مجھے سجدہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی میری داستانیں۔ مگر تجھے مصطفیٰ کی امت کی بات بتاؤں، ایک عیب نہیں، سینکڑوں غلطیاں ہوں گی، ہزاروں غلطیاں ہوں گی، اس کا رب اس امت پہ اتنا کریم ہوگا، اتنا کریم ہوگا، نہ زمین پہ اس کے عیبوں کو اجاگر کیا جائے گا، نہ آسمان پر اس کے عیبوں کو اجاگر کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر عیب ہوں گے بھی تو رب کہے گا یہ مصطفیٰ کی امت ہے، تم اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو، رب تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ یہ ہے یا نہیں؟ ابا جی چھٹی بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سنیے چھٹی بات کیا ہے۔ ابھی حضور دنیا میں آئے، ابھی حضور دنیا میں آئے، یہ سورت کی بات چل رہی ہے، سیرت کی بات بعد میں ہماری ہے۔ بھائی پہلے سورت کو دیکھو، سیرت بعد میں ہے، بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے، نیک بعد میں بنتا ہے، بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے، میٹرک بعد میں کرتا ہے، بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے، حفظ بعد میں کرتا ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے، عالم بعد میں بنتا ہے، کیسی بھی اس کی سیرت کیوں نہ ہو، سیرت بعد میں ہوتی ہے، سورت پہلے ہوتی ہے۔ تو صرف سورت کی بات نہ کرنا اور سیرت کی بات کرنا نہیں، الحمدللہ ہم حضور کی سورت کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کی سیرت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ابا جان چھٹی بات فرمایا پیارے بیٹا مجھے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فرمایا پیارے بیٹے میں جب اس درخت کے قریب چلا گیا تو پھر سنیے میرے ساتھ ہوا کیا، کہا جو جنتی لباس میں نے پہنا ہوا تھا نا، جنتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ جنتی لباس مجھ سے اتار لیا گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے جنتی لباس سارا اتار لیا گیا۔ فرمایا پیارے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، جسم پہ پتے رکھے، پھر اپنے جسم کو ڈھانپا۔ فرمایا اس امت کی بات تمہیں بتاؤں، قیامت کا دن ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اپنی قسمتوں پہ ناز کریں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات فرمائے گا جبریل مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا اپنے ساتھ اتنے فرشتے لے، مولا کرنا کیا ہے؟ جنت میں چلے جاؤ، اتنے فرشتے لے، اتنے فرشتے لے جتنے مصطفیٰ کے غلام قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، جتنے حضور کے غلام قبر میں آرام کر رہے ہیں، مدفون ہیں، آج ہم نے ان کو اٹھانا ہے۔ واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، آج قبروں سے اٹھایا جانے کا دن ہے۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا اتنے فرشتے لے، جنت میں چلا جا، جنت میں چلا گیا۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا جتنے مصطفیٰ کے غلام زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں، اتنے جنتی جوڑے لے کر مصطفیٰ کے غلاموں کی قبر کے سرہانے پہ کھڑا ہو جا کے، ان کی قبروں کے سرہانے پہ جا کے کھڑے ہو جا۔ مالک پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر کرنا یہ ہے کہ جب میری طرف سے آواز آئے کہ قبروں سے نکلو، جب نکلنے کے بعد بات آئے تو اس مصطفیٰ کے غلام جب ہی قبر سے نکلے گا، ایک ایک فرشتہ جو اس کے سرہانے پہ کھڑا ہوگا، یہ جنتی لباس جو جنت سے لایا گیا ہے اس کے جسم پہ اچھے طریقے سے لپیٹ کر عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ننگی حالت میں نہیں لانا، جنتی لباس پہنا کر میدان حشر میں عزت کے ساتھ لانا، تاکہ پتہ چل جائے یہ کوئی اور نہیں، یہ جنتی لباس پہن کر میدان حشر کی طرف آنے والا محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حضور کا غلام آ رہا۔ یہ قربانی کے جانور بھی آپ کی سواریاں ہیں، یہ قربانی کے جانور اب بھی کیا ہیں؟ یہ بھی سواریاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا، قبر کے اندر ہڈیاں ختم، جسم ختم، لباس ختم، کفن ختم۔ یہ کفن ختم ان کے ہوتے ہیں جنہیں اس بات کی خبر نہیں۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کے عاشق صدیاں قبر میں رہتے ہیں، مٹی کی بھی مجال کیا ہے کہ کفن کو ایک ذرہ بھی داغ لگا دے، اس کی بھی مجال کیا ہے۔ فرمایا جو ہی اٹھے اچھا جنتی لباس پہنا کر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مسلمان کے اندر فرق ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی ہندو نے سوال کیا تھا، کسی ہندو نے سوال کیا تھا علی ایک سوال کا جواب تو دو۔
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ بتائیے ہم ہندو ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ساڑنا، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ جلانے اور دفنانے میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے کوشچن اس ہندو کا کہ ہم جلاتے ہیں اور دفناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں عرض کروں یہ تو ہندو کا سوال تھا نا، شاید اسے پتہ نہیں اس نے سوال کیا کدھر ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ کہاں سوال اس نے کیا ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے علی شیر خدا کا جہاں علم کا، جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، میں یوں کہنا چاہوں گا حضور کی کلاس ہے، اللہ کے نبی کی ایک کلاس ہے، اس کلاس کے صداقت کا منیٹر ابو بکر ہے۔ سمجھے؟ حضور علیہ السلام کی صداقت کی کلاس کے منیٹر کو، منیٹر کلاس کا ہوتا ہے نا، وہ پوری کلاس کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی صداقت کی کلاس کے منیٹر کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھنا۔ حضور کی کلاس کے جو عادل لوگ ہیں، عدالت کے عادل کے منیٹر کو دیکھنا ہے، تاجدار فاروق اعظم کو دیکھنا، اور شرم و حیا کے منیٹر کو دیکھنا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لو، اور حضور کی کلاس، علمی کلاس، حضور کی علمی کلاس کے اگر کسی منیٹر کو دیکھنا ہے تو علی شیر خدا کو دیکھنا، علی شیر خدا کو دیکھنا۔ سوال وہاں کیا جائے جواب نہ ملے، کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ ہم جلاتے ہیں، آپ دفناتے ہیں، جلانے اور دفنانے میں فرق کیا ہے؟ مولا والو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ علی شیر خدا نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تو نے سوال یہ کیا ہے، ہم ہندو ہیں اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تم مسلمان ہو اپنے مردوں کو دفناتے ہو، جلانے اور دفنانے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ یہ کچرا ہے اور مسلمان کیا ہے؟ یہ مسلمان ایک خزانہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی خزانہ ہے اور آخرت میں بھی مسلمان۔ کاش اس مسلمان کی رسپیکٹ جاتے ہوئے کرے نا زندگی میں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ خزانہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ماں اور باپ دنیا میں بھی بہت بڑا خزانہ ہے، اور مرنے کے بعد ماں کی قبر کو مٹی کا خزانہ بنا دیا، باپ کی قبر کو مٹی کا خزانہ بنا دیا۔ مسلمان ایک خزانہ ہے۔ تو کیا اب آدم علیہ السلام نے کہا پیارے بیٹا اب تو مجھے بتا، جس امت کی یہ شان ہے، یہ 6 چیزیں جس امت کی یہ شان ہے، اس آنے والے نبی محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہو؟ یعنی امت کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا ہے، تو جس امت کا وہ نبی ہوگا، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بندہ اپنا گریڈ، توجہ کیجئے گا، ہر بندہ اپنا گریڈ اوپر کرنا چاہتا ہے، سکیل بڑھانا چاہتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے اساتذہ نے ہڑتال کی ہوئی ہے، ہر کوئی گریڈ بڑھانا چاہتا ہے۔ 16ویں سکیل کا بندہ کہتا ہے مجھے 17واں مل جائے، 17واں مل گیا خوش ہو، کہتا ہے مل تو گیا مگر خوش نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو مزہ 17ویں میں ہے وہ اور کسی جگہ نہیں ہے، کاش 17واں سکیل مل جائے، 17واں گریڈ مل گیا، خوش ہو۔ کہا مل گیا جو 18ویں میں مزہ کسی اور جگہ نہیں ہے، 18واں مل گیا۔ اب خوش ہو، کہا جو مزہ 19ویں گریڈ کے افسر میں ہے وہ کسی اور جگہ 19واں گریڈ مل گیا۔ کہا ٹھیک ہے مل تو گیا ہے ہاں، مگر جو مزہ 20ویں گریڈ کے افسر میں ہے نا وہ کسی اور جگہ نہیں ہے، 20واں گریڈ بھی مل گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، گریڈ مل گیا 20واں۔ کہا اب خوش ہو، خواہش مل گئی تمہاری؟ کہنے لگے خوش ہوں، مل گیا ہے گریڈ، مگر جو مزہ 21ویں گریڈ کے افسر میں ہے نا، نوکر ملتے ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول ہوتا ہے، جو افسر شاہی 21ویں گریڈ میں ہے وہ 22ویں نہیں۔ کاش، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس سے اوپر والا گریڈ مل جائے، خواہش ہے، چاہت باقی ہے، گریڈ بڑھتا گیا، 22واں گریڈ مل گیا۔ کہا لے یہاں 22ویں سے اوپر کوئی گریڈ نہیں، 22واں سکیل گریڈ کے اعتبار سے آخری گریڈ ہے۔
کہا 22واں گریڈ تمہیں مل گیا، کیا خوش ہو؟ کہنے لگا خوش تو ہوں، گریڈ تو مل گیا ہے، اس سے اوپر کوئی گریڈ نہیں، مگر خواہش باقی ہے۔ کہا اس سے اوپر تو کوئی گریڈ نہیں، کہا بے شک گریڈ نہیں، جو مزہ وزارت میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ بات سمجھو نا، جو مزہ وزارت میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا سادہ سی بات ہے، گریڈ اپنی جگہ، وزارت ہے رات کو حلف اٹھائیں گے، وزیر بنیں گے، صبح اٹھوں گے تو امیر بنیں گے۔ وزارت میں مزہ ہے، کسی اور جگہ ہے ہی۔ اچھا وزیر بن گئے، وزارت مل گئی، کہا اب خوش ہیں؟ کہا وزارت تو مل گئی ہے، خوش بھی ہیں، مگر جو مزہ وزارت عظمیٰ میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ ہر بندہ ملتا بھی جا رہا ہے مگر پھر خوش۔ وزارت عظمیٰ جو وزیر اعظم کی وزارت ہے، جو مزہ وہاں ہے، کوئی اور جگہ نہیں۔ اچھا لے وزارت عظمیٰ بھی مل گئی، لے تمہیں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا ہے، خوش ہیں؟ کہتے ہیں وزارت تو مل گئی ہے، جو مزہ صدارت میں ہے کسی اور جگہ نہیں۔ صدر پاکستان، لیں جی صدر بھی بن گئے۔ کہاں سے چلے تھے؟ 16ویں گریڈ سے چلے تھے، گریڈ بڑھ گئے، ملتا گیا بندے کو عہدہ، ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا گریڈ بڑھے، اور درجہ بڑھے، اور ترقی کروں۔ صدر بن گئے، صدر صاحب سے پوچھا جناب آپ پاکستان کے صدر ہیں، جہاں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں تک جغرافیہ ہے، جہاں تک پاکستان کی حدود بندی ہے، آپ ایک ایک کونے کے صدر ہیں، آپ صدر پاکستان ہیں، آپ اپنے عہدے سے خوش ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ خوش تو ہوں، مگر تمہیں کیا پتا؟ کہا کیوں؟ سب سے بڑا عہدہ مل گیا تمہیں؟ کہا نہیں، تمہیں کیا پتا، میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا پورا سال ایک کمرے میں پیک رہتا ہوں۔ سمجھو میری بات، پورا سال ایک کمرے میں، بس 14 اگست کو باہر لایا جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، کرواتا ہوں، پھر سال کے لیے پیک ہو جاتا ہوں۔ میری کیا اہمیت ہے؟ عہدہ ملتا گیا، ڈیزگنیشن بڑھتا گیا، مگر پھر بندہ راضی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے عہدے ہیں، بندے کو ملا اتلا چاہتا ہے، پھر بندے کو ملا اوپر والا درجہ چاہتا ہے، ملتا گیا حتیٰ کہ دنیا کے عہدوں میں سے سب سے بڑا عہدہ مل گیا، مگر وہاں پہنچ کر بھی اس بندے کی خواہش باقی ہے۔ یہ تو ہے دنیا کے عہدے، یہ ہے دنیا کے گریڈ۔ ایک عہدہ اور ایک گریڈ اللہ کا ہے۔ اب میں ادھر آنے لگا، ایک گریڈ اللہ کا ہے، ایک عہدہ، ایک سکیل اللہ کا ہے۔ مومن ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، درجے بدرجے سب کچھ ملتے گئے، تابی ہے، صحابی ہے، تبا تابی سے اوپر نکلتے گئے۔ اللہ کے پلیٹ فارم پر سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے۔ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ نبوت سے بھی بڑا ایک درجہ ہے، وہ رسالت کا ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی آخری درجہ ہے اللہ کے پلیٹ فارم پر، رسول آخری درجہ ہے اللہ کے پلیٹ فارم پر، اس کے بعد یا مصطفیٰ ہے یا رب ہے، اس کے بعد یا مصطفیٰ ہے یا رب ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، پھر رسول ہیں، پھر نبی ہیں، اور پھر نبی کے بعد صحابہ ہے۔ اسی طرح درجہ بندی ہے، نبوت آخری درجہ ہے، رسالت آخری درجہ ہے۔ ہم رسولوں سے پوچھ لیتے ہیں، ہم نبیوں سے پوچھ لیتے ہیں، عزت کے لائق اللہ کے برگزیدہ ہستی نبیوں اور انبیاء کرام اور رسول اعظام، آپ کو اللہ نے سب سے اعلیٰ عہدہ دیا ہے، اس کے آگے کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی عہدہ نہیں ہے۔ رسول اعظام، اس کے آگے کوئی عہدہ نہیں ہے۔ کیا آپ اس عہدے پہ راضی ہیں؟ دنیا کا بندہ تو راضی نہیں ہے، آپ کو آخری درجہ مل گیا ہے، آپ اس پہ راضی ہیں؟ ہر نبی کہے گا، یہ میں جو بات اب دینے لگا ہوں کتنی تمہید کے طور پہ میں لایا ہوں، ہر نبی کہے گا، ہر رسول کہے گا، ہر نبی رسول کہے گا کہ اس درجے پر ہم راضی ہیں،
اس عہدے پر ہم راضی ہیں کہ نبوت سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، رسالت سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، مگر خواہش باقی ہے، خواہش باقی ہے۔ کہا جب ہے ہی نہیں تو خواہش کس کی باقی ہے؟ کہا بے شک نبوت کے آگے درجہ نہیں ہے، رسالت کے آگے درجہ نہیں ہے، خواہش ہے۔ کہا پھر خواہش کیا ہے جو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ ہر نبی بول کے کہتا ہے، ہر رسول بول کے کہتا ہے کہ خواہش صرف باقی یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی بن جائیں۔ یہ ہم کیا بن جائیں؟ حضور کے امتی۔ کہے کوئی انکار کرے، کتنے ساتھی بیٹھے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، کیا ہر نبی نے حضور کے امتی ہونے کی خواہش نہیں کی؟ نبوت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے، رسالت سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، مگر رسول نبی وہاں پہنچ کر بھی خواہش رکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کی، خواہش رکھتے ہیں تو حضور کی غلامی کی۔ اور میں دوسرے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا، ایک اور انداز میں یوں کہنا چاہوں گا، ابھی یہ محفل ہوئی تھی نا، دنیا کے پلیٹ فارم پر ایک نقیب ہوتا ہے، ہم نے ویسے نقیب کی تعریف ہی غلط کر دی ہے، نقیب دعوت دینے والے کو کہتے ہیں، نقیب کا بڑا معنی ہے الداعی الی المدعا، نقیب اسے کہتے ہیں جو منزل کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر نقیب ایک ہوتا ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک نقیب کون ہے؟ نقیب ایک ہے، حضرت کوئی نقابت کر رہا ہوگا، اس نے تلاوت والے کو بلایا، نقیب ایک ہے، نعت والے کو بلایا، نقیب ایک ہے۔ کبھی تلاوت والا مہمان بنا، کبھی تلاوت والا مہمان بنا، کبھی نعت والا مہمان بنا، کبھی خطیب مہمان بنا، نقیب پیچھے ایک ہے۔ کبھی دعا کرنے والا مہمان بنا، نقیب پیچھے ایک ہے۔ خصوصی آمد والے آئے، کبھی وہ مہمان بنے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر نقیب ایک ہوتا ہے، مہمان بولیے مہمان، نقیب ایک ہوتا ہے، وہ تلاوت والے کو بھی دعوت وہ دیتا ہے، نقیب ایک ہوتا ہے، نعت والے کو بھی دعوت وہ دیتا ہے، نقیب ایک ہوتا ہے، تقریر والے 5 ہوں تو 5 کو 1 بائی 1 کر کے بلاتا وہ ہے، نقیب ایک ہوتا ہے، دعا والے کو وہ بلاتا ہے، نقیب ایک ہوتا ہے، پیر صاحب کو بلاتا وہ ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر نقیب ایک ہوتا ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، مہمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، رب کے پلیٹ فارم پر، اللہ کے پلیٹ فارم پر نقیب 1,24,000 پیغمبر ہیں، مہمان ایک، آمنہ کلال محمد مصطفیٰ کی ذات، مہمان ایک ہے۔ دنیا میں مہمان زیادہ ہے، نقیب ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا کے پلیٹ فارم پر نقیب ایک ہے، مہمان زیادہ ہے۔ اللہ کے پلیٹ فارم پر مہمان آمنہ کا لال ہے۔ only one person holy prophet، صرف حضور مہمان ہے، اور باقی سارے نبی کیا ہیں؟ کوئی کہے آدم نے اللہ کے حضور کا نام نہیں لیا، آدم میرے مصطفیٰ کے نقیب نہیں، کوئی کہے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نقیب نہیں، کہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود آوازیں دیتے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، 28واں سپارہ سورہ صف۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے جا رہے ہیں میرے بعد آئے گا، نام کیا؟ انہوں نے تو نام بھی بتا دیا۔ 1,24,000 پیغمبر نقیب بنے ہیں، ایک مہمان بنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، گھر اللہ کا بن گیا۔ اسماعیل تھے، حضرت ہاجرہ تھی، ابراہیم سے۔ آج بندہ، میں توجہ چاہتا ہوں آپ، آج بندہ نالی بنائے کہتا ہے تختی میری لگے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سڑک گلی کا افتتاح کرے کہتا ہے تختی میری لگے، جناز گاہ بنائے کہتا ہے تختی میری لگے۔ آج چھوٹے چھوٹے کاموں کی تختیاں لگانا چاہتے ہیں ہم۔ خدا کی قسم ابراہیم نے چھوٹی چیز نہیں بنائی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت بڑی چیز بنائی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اعلیٰ چیز ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سب سے پہلے 120 رحمت رب کی اسی پہ نازل ہوتی ہیں، اسی پہ چڑھ کر بلال کھڑے ہوئے تھے،
تو میرے مصطفیٰ سے بلال نے کہا تھا کہا میں چہرہ کدھر کروں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا یہ کھڑا ہے قبلہ تیرے سامنے، یہ قبلہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میں اسی لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات ذہن میں ہم بٹھائیں، اصل حقیقت کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نقیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، گھر بن گیا، تختی اپنی نہیں لگائی، تختی اپنی نہیں لگائی۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اس پتھر سے نیچے نہیں اترے تھے، اس پہ کھڑے ہو کر مکمل کیا، کہا اللہ میں چاہوں تو تختی میرے نام کی لگے، مگر نہیں، میرا کام بنانا تھا، میرا کام بنانا تھا، میں نے بنا دیا۔ آباد کرنے والا ربنا وابعث فیہم رسول آمنہ کلال محمد مصطفیٰ عطا فرما۔ اب کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام حضور کے نقیب، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے نقیب، یحییٰ علیہ السلام، میں ایک اور حدیث سن لے، حدیثوں پہ حدیث سن لے۔ یحییٰ علیہ السلام دریائے اردن، یہ دریائے اردن کی بات بھی آ گئی تو فلسطین بھی یاد آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ وہی رابطہ ہے، دائیں بھی اسلامی ملک، بائیں بھی اسلامی ملک، دائیں آگے پیچھے، اور کیا مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے۔ اقبال ایسے نہیں کہہ گیا تھا، بطحا سے ایک بار پھر فلسطین میں آ، مسجد اقصی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ مسجد اقصی سے رشتہ کیا؟ بولیے، مسجد لا الہ الا اللہ، مسجد اقصی سے رشتہ کیا؟ بھئی ایسے نہیں ہے، مسجد اقصی سے رشتہ ہمارا کیا ہے؟ رشتہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جتنے نبی آئے وہ ایک قبلے کے امام تھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے مجھے 2 قبلوں کا امام بنایا۔ سارے نبی ایک قبلے کے امام، امام الانبیاء 2 قبلوں کے امام، حضور 2 قبلوں کے امام۔ دریائے اردن ہے، اس کے 2 کنارے، اس کنارے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حدیث پاک سماعت کریں، اس کنارے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، دریائے اردن کی دوسری پٹری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ اپنی اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کمال دکھانا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کمال کیا ہے بتاتے ہیں، کیا رکھ کے آیا ہے بتاتے ہیں، کیا کھا کے آیا ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پرندے مٹی کے بناتے ہیں، ہوا پھینکتے ہیں اور جناب وہ اڑ جاتے ہیں، یہ کمال دکھا رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے سنا اچھا ایسا پیغمبر آیا ہے، ایسا نبی آیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، ایلچی جسے کہتے ہیں، کہ جا کے عیسیٰ کو میرا سلام کہنا، میرے بھائی کو میرا سلام کہنا، ان سے صرف 2 سوال کرنا۔ قاصد کو کہا پہلے سلام پیش کرنا، پھر 2 سوال کرنا۔ پہلا سوال یہ کرنا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کہیں تو وہ نبی تو نہیں آ گیا؟ بھائی میں بڑے دھیمے مزاج میں بات کی ہے آپ سے تاکہ آپ سمجھے کون سا نبی تو نہیں آ گیا۔ قرآن پڑھ لیں پتہ چل جائے قرآن نے کیا کہا۔ 30 سپارہ، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، انبیاء سے کہہ دیا تمہاری نبوتیں عروج پر، سلطنت عروج پر، کام عروج پر، مگر میرا نبی آ جائے نا سب ٹھپ کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ سادہ سا ترجمہ تو اس کا ہے ہی، سب کچھ رکھ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ اور یہی ہے، یحییٰ علیہ السلام نے یہی کیا، کہا اگر وہی نبی ہے، وعدہ کیا تھا اگر وہی نبی ہے تو سب کچھ بند کر کے اللہ کا حکم آپ کے پاس آ جاتے، آپ پر ایمان لے آتے کہ ہم نے وعدہ کیا۔ پہلا سوال مکمل ہوا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے اگر وہ نبی نہیں، اگر وہ نبی نہیں تو پھر یہ کمال کیوں دکھا رہے ہیں؟ بتائیں، وضاحت دیں، یہ کمال کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا رکھ کے آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے؟ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کوڑوں کو شفا دے رہا ہے، پرندے بنا کے اڑا رہا ہے، یہ کمال کیوں دکھا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام وصول کیا اور دونوں سوالوں کا جواب دیا۔ اپنا بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں، دیہاتوں کے آج بھی طریقے موجود ہیں، کوئی دعوت دینے آئے نا، آنے والے کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آج تو مصنوعی وقت رہ گیا ہے، موبائل بھی نہیں تو بس یہ واٹس ایپ کر دیا، ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ نہیں، جو فزیکلی عزت ہے وہ کسی اور جگہ عزت نہیں ہے۔ آپ
قرآن پاک پڑھتے نا موبائل سے، آج چونکہ ٹرینڈ بدل گیا ہے، دکان پہ گئے تو کھول لیا قرآن، ٹھیک ہے پڑھ لیا، رات کو دیکھا تو قرآن، چلتے پھرتے قرآن، حافظوں کا بھی یہی حال ہے، پیچھے شبینہ ہو رہا ہے، پیچھے موبائل کو اللہ قرآن، ٹھیک ہے چلیں پڑھتے تو ہیں، لیکن یاد رکھیں موبائل کو چھونا ثواب نہیں، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے۔ بس سمجھے نا، موبائل کو بغیر وضو بھی پکڑ رہے ہیں، قرآن کو تو بغیر وضو کے بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اس کو قرآن کو دیکھیں، پڑھیں ضرور، موبائل سے بھی پڑھیں دفتر میں، مگر قرآن کو ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ تو بزرگوں کا اصل حقیقت طریقہ بھی یہی ہے، جس کو ہم اپنے آپ سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بزرگوں کا طریقہ، وہ قاصد بھی آیا، ساتھ اپنا بھی قاصد بھیج دیا، اپنا بھی قاصد بھیجا، کہا جاؤ میرے یحییٰ بھائی کو میرا سلام کہنا، اور جا کے دونوں سوالوں کا جواب دو میرے بھائی کو۔ کیا پہلا سوال کیا تھا؟ کہیں وہ نبی تو نہیں آ گیا؟ اگر وہی ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایک لفظ میں جواب دے دیا، کہا آپ نے جو کہا کہیں وہ نبی تو نہیں؟ کہا، فرمایا پہلا جواب یہ ہے میں وہ نبی نہیں، بات ختم، میں وہ نبی، لمبی بات ہی نہیں کی، میں وہ نبی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے سوال کا جواب کہ یہ کمال کیوں دکھا رہا؟ بھلے کون سے تو کمال؟ بولیے کون سے کمال بلا؟ مردوں کو بتانا، کیا رکھ کے آیا ہے کیا؟ یہ کمال کیوں دکھا رہا ہے؟ کہا اس کا جواب دوں گا ضرور، اس کا جواب ضرور دوں گا۔ پہلے سوال مکمل ہوا، میں وہ نبی نہیں، دیٹس آل، ختم بات۔ بات اگلی یہ ہے کہ کمال کیوں دکھا رہا ہے؟ کمال اس لیے دکھا رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں میں وہ نبی نہیں بلکہ اس نبی کا غلام ہوں۔ وہ نبی نہیں، اس نبی کا کیا ہوں؟ اس نبی کا غلام ہوں۔ اور یہ پوچھا ہے کمال کیوں دکھا رہا ہے؟ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے آنے والے لوگوں کو، لوگوں دیکھو تو صحیح جس کے غلام کی یہ شان ہے، بولیے جس کے غلام کی، جس کے غلام کی یہ شان ہے، بتاتا ہے کیا کھا کے آیا ہے، بتاتا ہے کیا رکھ، غلام کی یہ شان ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، غلام کی یہ شان ہے، کوڑوں کو شفا یاب کرتا ہے، غلام کی یہ شان ہے، مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دیتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جس کے یہ غلام کی یہ شان ہے، آنے والے اس آقا محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے رب نے حضور کے چرچے، حضور کے میلاد کی ایک شکل یہ ہے کہ حضور کے چرچے کیے جائیں، حضور کے چہرے کے چرچے، والضحیٰ کے چہرے کے چرچے، صورت کو بیان کرو، حضور کی ذات کو بیان کیجئے۔ اور دوسری بات ہے حضور کی سیرت کی۔ محسن کاکوروی نے تو حد کر دی، نام سنا ہوا ہے آپ نے محسن کاکوروی؟ محسن کاکوروی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ اس شعر کا مطلب ہے اقبال، قلم وہ ہوتی ہے جس سے لکھا جاتا ہے، لو پھٹی تختی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، تیرا وجود الکتاب، یعنی یہ آپ کا وہ وجود ہے جو چیز سراپا پوری کتاب ہے۔ اقبال کہتا ہے لو بھی تو، قلم بھی تو، یا رسول اللہ جس سے لکھا جاتا ہے وہ قلم بھی آپ ہے، جس کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ تختی بھی آپ ہے۔ آج تک کسی مائی کا لال کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ کی تعریف بیان کریں کہ آپ کون ہیں۔ حضور جب قلم بھی آپ ہے، تختی بھی آپ ہے، تو آپ خود ہی لکھ لیں آپ کیا۔ حضور آپ خود ہی لکھ لیں آپ کیا۔ محسن کہتا ہے اللہ نے کہا قلم میرے نبی کی تصویر بنا، میرے نبی کی تصویر بنا، قلم نے حضور کی تصویر بنائی۔ یا اللہ یہ کیسی ہے؟ فرمایا بہت اچھی ہے، اس سے بھی اچھی بنا۔ محسن کہتا ہے اور قلم تصویر بنی، کہا یا اللہ یہ دوسری تصویر کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی ہے، اس سے بھی اچھی بنا۔ محسن کہتا ہے کہ تصویر بنتی گئی، 10 تصویریں بن گئی۔ اللہ نے کہا اور اچھی بنا، یہ نہیں کہا اچھی نہیں ہے۔ محسن کہتا ہے 100 تصویریں بن گئی۔ کہا یا اللہ یہ کیسی ہے؟ فرمایا بہت اچھی ہے اور تصویریں بنا۔ قلم تصویریں بنا رہی ہے، حتیٰ کہ 1000 تصویر بن گئی۔ یہ 1000ویں تصویر کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی ہے اور اچھی بنا۔ محسن کہتا ہے قلم تصویریں بنا رہی ہے، حضور کی تصویریں بنتی جا رہی ہے، 10,000 تصویریں بن گئی، 40,000 تصویریں بن گئی، 50,000 تصویریں بن گئی، حتیٰ کہ 1,00,000 تصویریں بن گئی۔
یا اللہ یہ 1,00,000ویں تصویر. کہا بہت اچھی ہے، اس سے بھی اچھی بنا. قلم پھر محسن کہتا ہے تصویریں بنا رہی ہے حتیٰ کہ 1,23,999 تصویریں بن گئی. کتنی؟ 1,23,999 تصویریں بنی. یا اللہ کہا بہت اچھی ہے اور اچھی بنا. محسن کہتا ہے پھر جو آخری تصویر بنی وہ کمال بنی. جو تصویر بنی وہ کمال. اللہ یہ کیسی ہے؟ فرمایا ہمیں یہ اپنے نبی کی تصویر پسند آئی. اللہ تصویر تو وہی بنانے والا ہے. محسن نے اپنی جو بات کی ہے کہا یا اللہ، قلم کہتی یا اللہ یہ تو تجھے ایک تصویر پسند آ گئی. ہمارا طریقہ بھی یہ ہے جو چیزیں پسند آ جائے رکھ لیتے ہیں، باقی پھاڑ پھوڑ کے ڈسٹ بن میں ضائع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ رش نہ پڑ جائے، اضافی چیزیں ایکسٹرا ختم کر دیتے ہیں. یا اللہ جو یہ تو پسند آ گئی ہے، باقی جو بنائی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ قلم بڑی ادب والی تھی. قلم بڑی ادب والی تھی. اور یہ ادب میں ہی سارا کچھ ہے. ادب میں ہی سارا کچھ ہے. علامہ اقبال رحمت. آج ہم صدارت پہ ناراض ہوتے ہیں، میری قیادت کا نام نہیں لکھا، میری صدارت کا نام نہیں لکھا، میرے سرپرستی میں اشتہار کیوں نہیں چھپا. ہوتا ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال کے پاس پنجاب یونیورسٹی کے بچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ اقبال، ہم نے حضور کی محفل میلاد رکھی ہے، صدارت آپ نے کرنی ہے ہماری محفل کی. پنجاب یونیورسٹی کی بات ہو رہی. علامہ اقبال شہر سیالکوٹ کی عظیم ہستی. دنیا میں اقبال نے ایک حضور کا نام پیدا کیا. حضور کے چرچے کہاں؟ مصر کے وہ مینار اقبال کو سلامی کر رہے ہیں. اقبال کے پاس آئے، اقبال حضور کی محفل رکھی ہے، صدارت آپ نے کرنی ہے. اقبال رو پڑے. اقبال رو کر کہنے لگے اور کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کی محفل ہے، صدارت میں کروں؟ نہیں. مصطفیٰ کی محفل میں اقبال کو جوتوں والی جگہ بھی مل گئی تو میں سمجھوں گا اقبال جیسا خوش نصیب انسان نہیں ہے. وہاں بھی مل گئی تو یہ ادب ہے. قلم نے ادب کی بات کی. ادب کی ہی بات تو دہیہ قلبی کی تھی نا، جب حضور نے کہا لا دہیہ قلبی کو ایمان کی دولت آ کر. کیوں؟ اس لیے کہ دہیہ قلبی اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. وہ ایمان لے آتے تو 700 لوگوں نے ایمان لانا تھا. جب آ گئے میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی. دہیہ قلبی بیٹھو. حدیث کے لفظ ہیں واضح علی عین ہی ورا سے حضور کی چادر کو اٹھا کے کہا یا رسول اللہ یہ چادر اس قابل نہیں ہے زمین پہ اس کو بچھونا بنایا جائے. یہ قابل اس ہے کہ آنکھوں کا سرما اور سر کا تاج بنایا. مگر جب زمین پہ رکھی چادر کو مٹی لگ گئی. مان لیا بھائی زمین پہ رکھیں گے تو مٹی لگے گی یا نہیں؟ لگے گی. جب یہ حدیث پہنچی ان کے پاس جو سیرت کی بات کرتے ہیں، میں نے دونوں نقشے کھینچے ہیں، ان کے پاس جو صرف سیرت کی بات کرتے ہیں، نہیں سیرت بھی ہے اور صورت بھی ہے، کہنے لگے دیکھو جب دہیہ قلبی کے لیے حضور نے چادر اپنی زمین پہ رکھی تو مٹی لگ گئی تھی حضور کی چادر کو. خدا کی قسم عاشقوں کے امام احمد رضا کے پاس جب حدیث پہنچی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ حدیث پاک پہنچی، آپ نے فرمایا دیکھو پتہ ہے لگی ہے مٹی، پتہ ہے نیچے رکھی گئی ہے تو مٹی لگی ہے، مگر ایسے نہ کہو کہ مٹی لگ گئی ہے چادر کو. اس کو بیان کرنے کا انداز بھی کچھ اور ہے. کہا کیا؟ فرمایا میری زبان لے لو، میری زبان لے لو، ادب والی زبان لے لو. یوں کہو کہ مٹی نے مصطفیٰ کی چادر کے اندر پناہ لے لی. مٹی نے حضور کی چادر کے اندر کیا کر لیا؟ قلم کہنے لگی یا اللہ آخری تصویر پسند آئی، ان کا کیا کرنا ہے؟ کہا کیوں قلم کیوں پوچھ رہی ہے؟ قلم نے کہا یا اللہ اس لیے پوچھ رہی ہوں جو بھی تصویر بنی ہے، جو بھی تصویر بنی ہے، جو بھی تصویر بنی ہے تیرے نبی کا نقشہ سامنے رکھ کر بنایا. تیرے نبی کا نقشہ سامنے. اس لیے کہا قلم ٹھیک تو نے کہا ہے، ٹھیک تو نے کہا ہے، یہ تو ایک بہانہ تھا. 1,23,000 تصویریں بنانا در حقیقت ایک تصویر ایک ہے. میں دنیا میں پیغمبر بھی اتنے ہی بھیجوں گا، اتنے پیغمبر بھیجوں گا. جاؤ ان اتنی تصویروں سے ایک میرے نبی کی تصویر آدم کو دے دو.
ایک یوسف کو دے دو، موسیٰ کو دے دو، خلیل کو دے دو، تاکہ ہر نبی کے اندر مصطفیٰ کی سیرت جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، جو الگ الگ خوبیاں اللہ نے باقی نبیوں میں رکھی وہ تنہا حضور کی ذات میں اللہ نے رکھی۔ حضور کا دنیا میں تشریف لے کے آنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، مگر حضور کی میلاد ایک ایسا پیغام ہے ہمارے لیے جس کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، اور سارا کیا ہے، ایک دوسرے کے معافی کے دروازے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں انہی الفاظ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، جہاں حضور کی صورت ہے وہاں حضور کی سیرت ہے، جہاں حضور کی سیرت ہے وہاں حضور کی کیا ہے، صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جے سوہنی چمکتے کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ساڈی اس مجلس نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، شرف قبولیت دے نال نواز دیاں ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، اے پورے ایک مہینے دا پروگرام پورے اس علاقے مختلف مساجد دے دوست احباب کردے نے، اللہ استقامت عطا فرما، اللہ کریم اس وچ برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، قاری صاحب قبلہ، امام مسجد حاضر خطیب، یا اللہ انہاں نوں خیر و برکت عطا فرما، انہاں دی عزت دے وچ، انہاں دے وقار دے وچ، انہاں دے علم دے وچ اضافہ عطا فرما۔ انتظامیہ مسجد حاضر، نمازیان مسجد حاضر، اہل علاقہ، اللہ سب نوں خیر و برکت عطا فرما۔ جنہیں بزرگ بیٹھے نے، یا اللہ انہاں دیاں زندگیاں خیر آباد فرما، اے بچے نے انہاں دا مستقبل روشن فرما دے، انہاں بچیاں نوں اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، بے اولاد و نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جنہاں نوں اولاد عطا کیتی ہے ماں، یا اللہ اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا۔ اللہ پاک فلسطین دے شہداء دے درجے بلند فرما، اللہ فلسطین دے شہداء دے درجے بلند فرما، اللہ فلسطین نوں آزادی عطا فرما، اللہ فلسطین نوں آزادی عطا فرما، مسجد اقصی نوں آزادی عطا فرما۔ یا رب العالمین، کشمیر دے مسلمان، بوسینیا دے مسلمان، شام دے مسلمان آزادی عطا فرما۔ بار الہ مسلمان جتھے بھی ظلم دی چکی پیس رہنے، اللہ اپنے خزانہ غیب چ انہاں دی مدد فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز دی حفاظت فرما، اس خطہ پاک دی حفاظت فرما۔ اللہ اسی طرح طرح دے بحرانہ چ مبتلا ہاں، اللہ امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جنہ دوستاں نے کسی حوالے دے نال بھی حصہ شامل کیتا ہے، قدمیں درہمیں سوخنے، اللہ کریم اپنی بارگاہ قبول فرما، انہاں دے کاروبار عزت آب اور برکت عطا فرما، رزق حلال اور رزق واسع عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔